اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ میں آیا پنجم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہدایت کے اس منشور میں قرآن کریم میں کتاب اللہ میں ہدایت کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا ہے، اور سورہ مبارکہ فاتحہ میں ہدایت کے اصلی اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ انسان کے لیے مخصوصاً یہ منشور و دستور نازل ہوا ہے، تدوین ہوا ہے، بیان ہوا ہے، اور اسی طرح تبیین ہوا ہے، اور اس کے تبیین کا فرمان و حکم بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ہدایت کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے۔ یہی زمینی زندگی، موت سے پہلے کی زندگی ہدایت پذیر زندگی ہے، اور ہدایت کے لیے مختص زندگی ہے۔ اس سے پہلے بھی انسانی وجود موجود ہوتا ہے، لیکن ہدایت کا عمل ایک خاص مرحلے سے شروع ہوتا ہے۔ ہدایت تشریعی، ہدایت دستوری، تکوینی ہدایت وہ جہاں سے انسان کا وجود آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ ہدایت تکوینی انسان اور غیر انسان کو میسر رہتی ہے۔ ہدایت تکوینی انسان کے اور موجودات و مخلوقات کے وجود سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہدایت تشریعی انسانی زندگی میں اور وجود میں ایک خاص مرحلے میں شامل ہوتی ہے، اور انسان کو عطا کی جاتی ہے، اور انسان اسے اپناتا ہے۔ اس دنیا میں جنم لینے کے بعد، اپنی ابتدائی بچپنا گزارنے کے بعد، باقاعدہ طور پر رسماً اللہ تعالیٰ کی ہدایت، دستور ہدایت، منشور ہدایت انسان پر نافذ ہو جاتا ہے، لاگو ہو جاتا ہے، اور انسان مکلف شمار ہوتا ہے۔ چونکہ شعور بھی انسان کا ہدایت پذیری کے قابل ہو جاتا ہے، اور باقی صلاحیتیں بھی انسان کی پرورش پا کر اس مرحلے پر پہنچ چکی ہوتی ہیں جہاں ہدایت کو دریافت کر کے اور اسے اپنا سکتا ہے، اور اسے اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے انسان، اور موت تک یہ ہدایت انسان کے لیے باقی رہتی ہے۔ موت سے زمینی زندگی کے جتنے بھی سلسلے ہیں سارے منقطع ہو جاتے ہیں۔ موت انہی امور کے انقطاع کا نام ہے، خاتمہ نہیں ہوتا انسان کا، بلکہ جتنے سلسلے انسان کے لیے خود انسان نے آغاز کیے ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں، وہ سب یہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے لیے نئے دستورات ہیں، تشریعی نہیں ہیں وہاں پر، پھر تکوینی قوانین انسان پر لاگو ہو جاتے ہیں، جیسے مکلف بننے سے پہلے یا جنم لینے سے پہلے تکوینی دستور کے مطابق انسان وجود میں آتا ہے اور پرورش پاتا ہے،
بلوغ کے بعد تشریعی دستور بھی اس کا شامل حال ہوتا ہے، موت کے وقت تشریعی دستور ختم ہو جاتا ہے، تکوینی اپنی جگہ جاری اور باقی رہتا ہے۔ اور یہ بہت اہم مرحلہ، یہ درمیانی مرحلہ ہے جس میں انسان دنیا میں آنے کے بعد پرورش پاتا ہے۔ یہ انسان کی پرورش، تربیت، رشد اور نمو کا دورانیہ ہے۔ آخرت میں انسان نے نمو نہیں پانی، نمو یافتہ وہاں پر رہے گا، جیسا اس دنیا میں بن گیا ہے ویسا ہی وہاں اسی حالت میں جاری رہے گا۔ لیکن دنیا میں زمینی زندگی میں اور موجودہ زندگی میں اس کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ جس زندگی کو اپنا چکا ہے اسے جاری بھی رکھ سکتا ہے، اسے تبدیل بھی کر سکتا ہے، پرورش بھی پا سکتا ہے، اپنے آپ کو تباہ بھی کر سکتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سب اسی زندگی کے تقاضے ہیں۔ اسی لیے اس قسم کی زندگی میں ہدایت کی اشد ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت اسے فراہم کی ہے قرآن کریم کی صورت میں۔ باقی جتنے منابع ہیں وہ قرآن ہی سے متعلق ہیں، یعنی قرآن وحی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کے نزول کا ذریعہ ہیں، اور اس وحی کی تبلیغ کا ذریعہ ہیں، اس وحی کی تبیین کا ذریعہ ہیں۔ اصل ہدایت یہی وحی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء، ائمہ اطہار اہل البیت علیہم السلام، وہ بھی مامور ہیں، اسی وحی کی تبلیغ تبیین پر مامور ہیں، اور ان کی نیابت میں علماء اسی وحی کی تبلیغ و تبیین پر مامور ہیں۔ وحی کے مقابلے میں کوئی اور مستقل منبع نہیں ہے جو وحی خدا کا درجہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیر، تشریح، تبیین میں تو ان کا مقام ہے، لیکن اس معنی میں نہیں ہے کہ قرآن کے متبادل یا قرآن کے مقابلے میں دوسرا ایک منبع بھی ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے۔ قرآن کے ساتھ جوڑ کر قرآن ہی کی تشریح کے لیے انہیں مقرر فرمایا ہے اور منسوب فرمایا ہے۔ اب انسانی ہدایت اس زمین پر جن اصولوں پر استوار ہے، جہاں سے شروع ہوتی ہے، بنیاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بعد دوسرا اہم موضوع جو انسان کی ہدایت سے عملی طور پر مربوط ہے، اللہ کی حاکمیت کے نتیجے میں انسان کی محکومیت ہے، انسان کی اطاعت ہے۔ یعنی جو بھی ہدایت میں اللہ تعالیٰ کی شان یا اللہ تعالیٰ کی حیثیت انسان کے لیے پیش ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں انسان کا بھی ایک عمل اور رویہ منظور کیا گیا ہے یا مد نظر ہے۔ مثلا اللہ حاکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی حکومت کے نیچے محکوم ہے، یعنی حکومت انسان پر فقط اللہ کی ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا ہے، وہ ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی پرورش۔ حاکم پروردگار بھی ہے، چونکہ انسان دیگر موجودات کی طرح جس حالت میں پیدا ہوتا ہے، ضعیف اور کمزور حالت میں، اس سے اس کو نکل کر کمال تک پہنچنا ہے، اور صلاحیت سے اور کمزوری سے، استعداد سے نکل کر کمال تک پہنچنا پرورش کہلاتا ہے۔ یہ پرورش وسائل کی محتاج ہے، وہ وسائل سارے حاکم نے فراہم کیے ہیں انسان کو، خالق نے، اور وہ ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور
تیسری چیز جو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوصاً اس منشور کے آغاز میں دیباچہ میں ذکر فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رحمت کا معنی ہم عموماً نرم دلی و مہربانی کرتے ہیں۔ مہربانی ایک اچھی صفت ہے، لیکن نظام الہی میں انسان کی ہدایت میں مہربانی سے زیادہ دقیق تر معنی مراد ہے رحمت، وسائل پرورش، وسائل ضرورت فراہم کرنا، یہ رحمت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔ چوتھی چیز جو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی منشور کے آغاز میں مقرر فرمائی ہے وہ اللہ کی مالکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مالکیت ہے انسان کے اوپر، انسانی نظام کے اوپر، اس کائنات کے اوپر، زمین و آسمان کے اوپر، اور انسان کی زندگی کے تمام مراحل کے اوپر۔ اور خصوصاً اللہ کی مالکیت کو دین کے ساتھ مرتبط کر کے ذکر فرمایا گیا ہے، مالک یوم الدین۔ یوم الدین، اللہ مالک یوم الدین ہے۔ دونوں معنی میں ہم اس کو کر سکتے ہیں، معنی کر سکتے ہیں اللہ یوم الدین میں مالک ہے اور اللہ یوم الدین کا مالک ہے، فرق نہیں پڑتا معانی میں۔ مقصود یہ ہے کہ خود یوم الدین مملوک ہے، ملک ہے اللہ کا، اللہ کے لیے، اور یوم الدین انسان کے لیے۔ انسان کے یوم مختلف ہو سکتے ہیں، یوم الدین بھی انسان اپنے لیے فراہم کر سکتا ہے۔ یوم یعنی حالات، زمانہ، دوران، دور۔ یہ دین کا دور بھی انسان اپنے لیے مہیا کر سکتا ہے، گمراہی کا دور بھی اپنے لیے بنا سکتا ہے، جاہلیت کا ایام بھی اپنے لیے فراہم کر سکتا ہے۔ ہر نسل انسانی ایک یوم میں، ایک زمانے میں گزری ہے۔ وہ زمانہ کس کا تھا؟ وہ زمانہ دین کا تھا یا دین کے علاوہ کوئی اور طرز تھا انسان کی زندگی کا؟ اگر دین کا یوم تھا تو دین کا یوم شروع ہی اللہ کی مالکیت سے ہوتا ہے۔ انسان کی مالکیت یوم الدین میں نہیں ہوتی۔ دین کے دور میں، دین کے زمانے میں، دینی حالات میں، دینی نظام میں اللہ مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے۔ لیکن جس دور میں انسان مالک بن جائے، انسان انسانوں کے مالک بن جائیں، انسان حکومتوں کے مالک بن جائیں، انسان وسائل کے مالک بن جائیں، انسان زمین کے مالک بن جائیں، انسان اموال کے مالک بن جائیں، یہ دور دین کا نہیں کہلائے گا۔ اور دین جب نہیں ہے تو ہدایت پر نہیں ہے انسان۔ اب اسے خود معلوم ہے کہ انجام کیا ہوگا جب دور سارا، یوم سارا، زندگی ساری دین سے باہر گزری ہے۔ یوم فسق ہے، یوم فجور ہے، یوم معصیت ہے، یوم شرک ہے، و یوم الکفر ہے، یوم الضلال ہے، تو انجام اس کا انسان کی تباہی اور بربادی ہے۔ یوم الدین یعنی زندگی جو دور انسان کو فراہم ہو، اگر وہ دین کا یوم کسی نسل پر گزرا ہے یا اس کے لیے اگلے مراحل بھی موجود ہیں، جو جنت کی صورت میں، بہشت کی صورت میں، یا اخروی زندگی کے لیے جو کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ ہم نے قرآن کریم کے ان معارف کو بہت نامناسب ترجمہ بھی کیا ہے اور نامناسب حالت میں اس کو سمجھا بھی ہے۔ یعنی جنت کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ایک بے معنی امر انسانوں کو نظر آتا ہے، خصوصاً جو پختہ انسان ہو، جو رشد یافتہ انسان ہے۔ مثلا بچوں کو کوئی چیز اگر بتائی جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں، پارک، کھلونے، تفریح، یہ بچوں کے لیے بہت پرکشش ہیں۔ لیکن
سلجھے ہوئے انسان، مہذب انسان، عقل مند انسان، سمجھدار انسان، رشد یافتہ انسان، کیا وہ بھی ان چیزوں سے اتنے ہی بہلتے ہیں؟ اگر کھلونوں سے وہ بھی بہلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بچے ہی ہیں، عمر زیادہ ہے ان کی۔ اب جنت کا جو معنی ہم نے کیا ہے وہ تو وہ بہلنے والی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، یعنی جنت کی جو تفسیر کی ہے ہم نے، جنت کا جو ترجمہ کیا ہے یا جنت کا جو کنسیپٹ ہم نے بنایا ہے، اس کے مطابق سب انسان کی خواہشات سے مربوط تسکین خواہشات کا سارا انتظام وہاں پر ہے۔ وہ خواہشات جو دنیا میں نہیں پوری ہوتی یا ہوتی ہیں، لیکن بہتر طور پر پیٹ کی خواہش، بھوک، کھانے کی چیزیں زیادہ تر جنت میں، یا جنسی امور جنت میں زیادہ، ہم نے جو جنت کا نقشہ بنایا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو وہ اس زندگی میں بھی ایک سطحی یا شاید انسان، سلجھے ہوئے انسان کے لیے ایک بے رغبت چیز ہوتی ہے، وہ ہم نے جنت میں جا کر لحاظ کی ہے۔ اس طرح کی تفسیر سے انسان کیا ہدایت پائے گا؟ دین کے باقی امور بھی اسی طرح سے تفسیر ہوئے ہیں۔ جنت و جہنم حق ہیں، درست ہیں۔ اخروی زندگی یعنی اس زندگی کا انجام، اس زندگی کا محصول، اس زندگی کا ماحاصل جنت ہے اور جہنم ہے۔ وہ جنت و جہنم انسان کی اس بولی میں، اسی زبان میں اس کے لیے تشریح کی گئی ہیں، یعنی انسان کے اپنے اعمال، انسان کی اپنی کوشش، یہی اس کی جنت ہے، یہی اس کی جہنم ہے، یہی مجسم ہوں گے، عمل مجسم ہوگا انسان کا۔ باہر سے انسان کو پاداش نہیں دی جانی۔ جیسے ہم یہاں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں کام سے ہٹ کر باہر سے کام کے علاوہ کوئی چیز انعام کے طور پر دی جاتی ہے۔ ہدایت میں خود عمل پاداش ہوتا ہے، خود عمل انجام ہے، سزا بھی ہے، جزا بھی ہے۔ جیسے صحت اور بیماری، صحت ایک جزا ہے، بیماری ایک سزا ہے۔ کس چیز کی سزا اور جزا ہے؟ انسان کے اپنے عمل کی۔ صحت باہر سے کسی دوسرے ملک سے منگوا کے، چائنا سے انسانوں کو صحت نہیں دی جاتی۔ صحت نتیجہ ہے انسان کے اپنے عمل کا، اور بیماری بھی نتیجہ ہے انسان کے اپنے عمل کا۔ نہ کہ انسان کچھ کام کرتا ہے اور سزا کے طور پر اسے باہر سے لا کر بیماری اس کے اوپر لگا دی جاتی ہے۔ بیماری خود عمل انسان کا بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا سزا بن کر بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہی کیفیت انسان کے جنت اور جہنم میں بھی ہے۔ صحت اور بیماری کو ہمیشہ مثال رکھیں کہ صحت ہمارے اپنے عمل کی جزا ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے، اور بیماری ہمارے اپنے عمل کی سزا ہے جو ہمیں دی گئی ہے۔ کسی نے نہیں دی، خود انسان نے یہ دونوں، صحت اور بیماری، خود انسان نے اپنے لیے فراہم کی ہیں۔ جنت و جہنم اسی طرح سے ہیں، انسان خود اپنے لیے مہیا کرتا ہے۔ باہر سے کسی اور فیکٹری کا محصول جزا کے طور پر یا سزا کے طور پر نہیں انسان کو دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی ہدایت کا جو رائج ہو چکا ہے معنی، مفہوم، ترجمہ، اس سے ہدایت کا پہلو ختم ہو گیا ہے۔ یعنی جس طرح سے قرآن کی تشریح، تفسیر ہوئی ہے، وہ منشور ہدایت نہیں رہا ابھی۔ علم اس کے اندر آ گیا ہے، معنویت اس میں آ گئی ہے، معلومات اس میں آ گئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس تفسیر کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوئی ہیں، لیکن جو اصل اس کی
بنیاد تھی ہدایت، وہ ختم ہو گئی ہے، وہ مسخ ہو گئی ہے۔ قرآن کی تبیین تفسیر کا محور ہدایت ہی ہونا چاہیے، چونکہ ہدن للناس ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت بھی اس زندگی کے لیے ہے، موجودہ زندگی کے لیے ہے، اور یہ ہدایت آخرت میں مجسم ہوگی۔ یہیں پر انسان جس طرح کی زندگی اپنائے گا، یہی جا کر وہاں اخروی لباس پہن لے گی، یہی زندگی، یہی عمل، یہی سب کچھ وہاں آخرت میں مجسم ہو جائے گا۔ اب اس ہدایت کے اس تفسیر سے ہی لوگوں کو دین میں رغبت کم ہوئی ہے۔ آخرت میں رغبت ہے، حوریں سب کو چاہیے، چونکہ وہ ساری خواہشات کی تسکین والی تفسیر ہے۔ انسان دنیا میں بھی خواہش پرست ہے، تو اخروی نقشہ بھی اگر اسی طرح بیان کیا جائے کہ آخرت میں بھی آپ کو یہی ساری چیزیں ملنی ہیں، تو آرزومند تو ہوتا ہے کہ یہ سب مجھے ملے، لیکن دین میں ہدایت کے عنوان سے انسان کی رغبت ختم ہے۔ حتیٰ مسلمان مومن، البتہ یہ بلا پہلے دوسرے ادیان پر نازل ہوئی ہے، اسلام سے پہلے یہودیت اور نصرانیت اس آفت میں مبتلا ہوئے ہیں، دین کی خواہشاتی یا خواہش مندانہ تفسیر، خواہش پرستانہ تفسیر، یعنی دین کو ہدایت کے بجائے خواہشات کے تناظر میں مانا کرنا۔ ظاہر ہے کہ دین کی طرف رغبت تو ختم ہو جاتی ہے، یعنی دین زندگی کی ضرورت نہیں رہتا، زندگی میں دین کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا۔ آپ موجودہ نسل کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ اپنی روزمرہ زندگی کے لیے دین کی طرف کب رجوع کرتے ہیں؟ آپ کو جب رکعت نماز میں شک ہو جائے دین کی طرف رجوع کرتے ہیں، وضو کرنا ہو دین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی طرح روزہ رکھنا ہو، ٹائم کیا ہے روزے کا، 5 منٹ پہلے اذان سے روزہ بند کرنا ہے، 10 منٹ پہلے، یہ دین ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو دین ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کے وقت، غروب کے وقت روزہ افطار کرنا ہے یا 10 منٹ بعد روزہ افطار کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم دین کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن غلہ اگانا ہے، فیکٹریاں لگانی ہیں، معیشت بنانی ہے، سیاست ہے ہماری، عدالت ہے ہماری، اور تعلیم ہے، تربیت ہے، نصاب ہے، اس میں کوئی رجوع کرتا ہے دین کی طرف؟ افطار و سحر کا وقت دین سے پوچھتے ہیں، افطار میں جو کچھ کھاتے ہیں، سحری میں جو کچھ کھاتے ہیں، اس کے لیے بھی دین کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا، چونکہ دین کی تفسیر ہی ایسی کی گئی ہے کہ وہ صرف ہمیں افطار کا وقت بتا سکتا ہے، دین سحری کا وقت بتا سکتا ہے، لیکن ہمیں گھر کی ضرورت ہے، ہمیں وسائل زندگی کی ضرورت ہے، ہمیں پرورش کی ضرورت ہے، ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، اور پورے معاشرے کو ہے۔ مثلاً اس وقت پاکستانی معاشرہ، یہ عظیم ملت، اتنی پرتعداد 22-24 کروڑ انسان کتنی مشکلات کا شکار ہیں۔ ان مشکلات کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے ملکی مسائل کیسے حل کریں۔ افطار کے لیے تو IMF کی طرف نہیں رجوع کرتے، نہ اسٹیٹ بینک پاکستان کے لوگوں کے لیے افطاری کا ٹائم بتاتا ہے کہ غروب کے وقت کرنی ہے یا غروب سے 10 منٹ بعد۔ اگر کوئی رجوع کرے بھی اقوام متحدہ کی طرف، ورلڈ بینک کی طرف، IMF کی طرف، تو یہ مذہبی طبقات اس کے خلاف جلوس نکالیں گے کہ یہ باتیں ان سے کیوں پوچھتے ہو، یہ تو دین کی باتیں ہیں۔ اب یہ جو روزہ رکھنا ہے اور افطار کرنا ہے، یہ چیزیں خریدیں گے کہاں سے؟ مہنگائی ہے، مہنگائی کہاں سے دور کریں؟ یہ IMF سے پوچھو جا کر۔
تو دین کو ہم نے میدان ہدایت سے باہر نکال دیا ہے، اس کو واپس لانا ہے اپنی زندگی میں، اور واپس بھی لانا ہے ہدایت کے مقام پر واپس لانا ہے، نہ سرگرمی کے لیے۔ سرگرمی کے لیے دین نہ لے کر آئیں، اپنی تفریح کے لیے، باطنی یا معنوی تفریح کے لیے، ذہنی تفریح کے لیے دین نہیں ہے، خود متن زندگی کے لیے ہے دین۔ اور متن زندگی میں دین ان امور سے شروع ہوتا ہے، ہدایت ان امور سے قائم ہوتی ہے، اللہ کی حاکمیت اور اس کے نتیجے میں اللہ کے سامنے محکومیت اور اللہ کے سامنے اطاعت و فرمان برداری اللہ کی۔ حاکم اللہ ہے، حکومت اللہ کی ہے، ربوبیت اللہ کی ہے۔ جب رب اللہ ہے، وسائل سارے اللہ کے ہیں، اور اس کی ربوبیت رحیمی ہے، رحمانی ہے، تو پھر ہم رجوع کر سکتے ہیں نا اس رب کی طرف اور اللہ کی طرف، حاکم کی طرف اور دین کی طرف۔ مالک یوم الدین، وہ مالک یوم الدین ہے۔ تو پہلے اپنا یوم ہم دینی بنائیں۔ دینی یوم اس وقت ہوگا جب مالکیت اللہ کی تسلیم کر لو گے آپ۔ اللہ کی مالکیت میں آسانی سے ربوبیت کا نظام نافذ ہو جاتا ہے، انسانوں کی ملکیت میں ربوبیت اللہ معطل ہو جاتی ہے۔ چونکہ انسان جب مالک بن جاتے ہیں تو رب بھی وہی ہوتے ہیں۔ اس وقت سرمایہ دار رب ہیں، ارباب ہیں، سرمایہ دار وسائل زندگی پیدا بھی کرتے ہیں، وسائل زندگی دیتے بھی ہیں لوگوں کو، اور لوگ انہی کو اپنا رب سمجھتے ہیں، انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، سرمایہ داروں کی طرف۔ انسانیت کا یہ سلسلہ سرمایہ داروں کے اختیار میں کس نے دے دیا ہے؟ مالکیت نے۔ انسان مالک بنے ہیں، اور پھر مالکیت غیر محدود مالکیت بنی ہے ان کی۔ جب غیر محدود مالکیت انسانوں کی ہو گئی ہے تو انسان سارے ضروریات کے لیے ان مالکین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہی ان کے ارباب ہیں۔ فرعون اسی طرح رب بنا، الہ بنا، معبود بنا۔ موجودہ دور میں یہ فرعونی دور ہے کہ یوم الدین اگر ہوتا تو کسی انسان کو کسی انسان کی طرف رجوع نہیں کرنا تھا، سب انسانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا۔ مالکیت اللہ ہے، اور انسان نے اللہ کی مالکیت کے مطابق زندگی کا نظام بنانا ہے، حکومتی نظام بنانا ہے، مملکت کا نظام بنانا ہے۔ جب یہ انسان کے لیے ہدایت مقرر کر دی گئی ہے اور بیان کر دی گئی ہے، انسان نے اس ہدایت کو سمجھ لیا ہے، اپنا لیا ہے، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی رحمانیت اور اللہ کی مالکیت۔ اب انسان جب نظام کے اصول ستون مقرر ہو گئے ہیں، آسان ہو گیا ہے انسان کے لیے۔ یہاں تک یہ عموماً روایات میں بھی ہے، اور روایات سے یہ مطلب لے کر علماء نے، مفسرین نے سورہ فاتحہ میں ذکر کیا کہ فاتحہ کے دو حصے ہیں، آدھا اللہ کے لیے اور آدھا بندے کے لیے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلا حصہ اصول ہیں، دین کے اصول ہیں انسان کے لیے، اور دوسرا حصہ ان اصولوں کے تناظر میں انسان کا اب رویہ ہے یا انسان کا عمل شروع ہوتا ہے کہ اگر حاکم میرا اللہ ہے، رب اللہ ہے، اور مالک بھی اللہ ہے، تو اب مجھے زندگی گزارنی ہے، میں اس کائنات میں آیا ہوں، مجھے زندگی گزارنی ہے۔ حاکم اللہ ہے تو اب انسان کو کیا کرنا چاہیے اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں؟ اگر اللہ حاکم ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ ایاک نعبد، اگر تو حاکم ہے تو میں پھر کیا کروں؟ پھر تیری ہی
عبادت کرنی ہے مجھے، ایاک نعبد، فقط تیری عبادت کرنی ہے۔ خوب یہاں پھر ایک مثال آ جاتی ہے کہ دین کی تفسیر نے انسانوں کو دین سے، اللہ سے کتنا دور کر دیا ہے۔ دین کی تفسیر نے اتنا گمراہوں نے دور نہیں کیا ہے جتنا مفسرین دین نے، مبلغین دین نے دور کیا ہے۔ اس کی مثال لے لیں ہم، جیسے مریض اسپتالوں میں جاتے ہیں اور طبیب مریضوں کو بچانے کے لیے، نجات کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر یہ طبیب، جیسا کہ پہلے والے طبیب تھے، پہلے زمانوں میں آبادی تیزی سے نہیں بڑھ رہی تھی، وہیں کے لوگ زیادہ بچے پیدا کرتے تھے۔ آج لوگوں نے بچوں کی پیداوار پہ کنٹرول کر لیا ہے، کم بچے پیدا کرتے ہیں، شادیاں دیر سے کرتے ہیں، شادیاں کر کے بچے پیدا نہیں کرتے۔ اس کے باوجود زمین بھر گئی ہے انسانوں سے۔ اس زمین بھرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے جتنے انسان پیدا ہوتے تھے اتنے یا اس سے زیادہ مر جاتے تھے، لیکن اب موت کا تناسب کم ہو گیا ہے، پیدائش کا تناسب بڑھ گیا ہے کنٹرول کے باوجود۔ موت کو بھی کنٹرول کیا ہے انسان نے، پیدائش کو بھی کنٹرول کیا ہے۔ مثلا اب چائنا میں بچوں کی، پہلے ایک بچے کی اجازت تھی، اب شاید 2 بچوں کی اجازت ان کو ملی ہے۔ تیسرا بچہ جرم ہے، سزا ہے۔ تیسرے بچے کی پیدائش پہ جیل چلے جائیں گے، ساری چیزیں آپ سے لے لی جائیں گی۔ باقی ملک بھی اسی طرح کوشش کر رہے ہیں۔ ایران میں ایسا ہی ہوا، رفسنجانی صاحب کی حکومت کے زمانے میں انہوں نے ایرانیوں کو تلقین کی کہ بچے کم پیدا کرو ورنہ بھوک سے سارے مر جاؤ گے۔ وہ ایرانی جلدی گھبرا گئے اور بچے پیدا کرنا چھوڑ دیے۔ اب موجودہ کئی سال سے، چند سالوں سے ایرانی حکومت مسلسل ان کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ بچے پیدا کرو، لیکن وہ آمادہ نہیں ہو رہے بچے پیدا کرنے پر۔ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں اپنے ہی بچوں سے کہ یہ بچے پیدا ہوں گے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے، اور بچے نہیں پیدا کر رہے۔ سہولتیں بھی دے رہے ہیں اور بچوں کے کنٹرول کے تمام جتنا سسٹم تھا وہ سارا ختم کر دیا ہے۔ ممنوع ہے ایرانی اسپتالوں میں بچوں کے کنٹرول کے لیے کوئی کام، کوئی ہاسپٹل، کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، مجرم ہوگا وہ ڈاکٹر۔ پھر بھی وہ ایرانی بچے پیدا نہیں کر رہے۔ دوسری طرف سے موت پر بھی کنٹرول انسان نے حاصل کر لیا ہے، چونکہ اکثر بیماریاں جب انسان بیمار پڑتا ہے تو یہ علاج ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اسپتالوں میں جاتے ہیں، اسپتال بھرے ہوئے ہیں، اسپتالوں میں جاتے ہیں تو اکثر بیماریاں 90% لوگ بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پہلے 90% مر جاتے تھے، 10% ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اب الٹ ہو گیا ہے، 90% بیمار بچ جاتے ہیں، 10% مر جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آبادی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے، پہلے یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ طبیب جو ڈاکٹر بنے ہوئے تھے انہیں ایک تو خود انسان کے جسم کی پہچان نہیں تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ناف سے سارا سسٹم انسان کا مربوط ہے، ناف سیدھی ہو تو انسان صحت مند ہے، ناف چڑھ جائے تو اتر جائے یا چڑھ جائے، دونوں کام ہوتے ہیں ناف میں۔ اب اس کی تشریح کوئی نہیں کر سکتا کہ چڑھتی کیسے ہے، اترتی کیسے ہے۔ جب سارا صحت کا دار و مدار ناف کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو جو بیمار جائے گا، مثلا کینسر کا بیمار گیا ہے تو وہ اس کی ناف ٹھیک کر رہا ہوتا تھا، پھکی دیتا تھا ناف کے لیے۔ کینسر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کینسر ہوتا کیا ہے، سرطان کیا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بیماریاں، مثلا شوگر ہوتی تھی، پہلے بھی انسانوں کو شوگر ہوتی تھی، شوگر کا مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا تو وہ اس کی ناف کا علاج شروع کر دیتا تھا، شوگر کا پتہ ہی نہیں تھا اس کو۔ یا بلڈ پریشر کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، اس کی رگ دل کی بند ہو گئی ہے، یہ اس کی ناف ٹھیک کر رہا ہے۔
اسی طرح اور بہت ساری مہلک بیماریاں یہ انہیں پتہ ہی نہیں تھیں، اور جب ان کی طرف رجوع کیا تو پھر قبرستان زیادہ آباد ہوتے تھے، آبادی کم ہو جاتی تھی، قبرستان گاؤں چھوٹا ہوتا تھا، قبرستان بڑا ہوتا تھا۔ ابھی بھی سندھ میں جائیں، شاید ویسے تو سندھی کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے، اور ایسا ہی ہے، وہاں جائیں میلوں میں پھیلا ہوا قبرستان ہے۔ آبادی کوئی اتنی بڑی نہیں ہے سندھ میں جتنا قبرستان بڑا ہے۔ تو یہ اس لیے تھا کہ بیمار جب جاتے تھے ان کے پاس، عطائی ڈاکٹر، پھکی والے، سنیاسی یا ڈسپینسر، وہ ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ اگر ہم مریض ہوں، رجوع کریں اسپتال کی طرف، اور طبیب بیماری کا معنی بھی غلط کر کے بیٹھا ہوا ہے، انسانی جسم کی بناوٹ کی تشریح بھی غلط کیے ہوئے ہے، دوا کی تفسیر بھی غلط کیے ہوئے ہے، ساری چیزیں غلط کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی طرف جب رجوع کریں گے تو نتیجہ صحت و سلامتی نہیں ہے، نتیجہ موت ہے۔ یہی حال، یہ تجربہ جو طب میں ہوا ہے، جب سے طب نے اس امر کو کنٹرول کیا ہے، عطائی طبیب کم ہوئے ہیں اور پڑھے لکھے تعلیم یافتہ طبیب زیادہ آئے ہیں۔ اب باقاعدہ جب بیمار جاتا ہے تو پہلے اس کی آزمائش لیتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، پھر اس کے جسم کے ٹیسٹ لے کر اس کی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں، پھر بیماریوں کے علاج کے مطابق دوائیں انہوں نے بنا لی ہیں، تو اکثر بیمار شفا پا لیتے ہیں۔ ہرچند ابھی بھی کاروباری طبیب، تاجر صحت انسان کے تاجر موجود ہیں جو ناقص دوائیں دیتے ہیں، غلط تشخیص دیتے ہیں، ابھی بھی ہیں، یوں نہیں کہ بالکل ہی معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن پہلے کی نسبت بہت فرق پڑا ہے، چونکہ علم طب میں بدن کی شناخت ٹھیک ہو رہی ہے اور بیماری کی تشخیص ٹھیک ہو رہی ہے، بیماریوں کے عوامل فوراً پہنچ جاتے ہیں، کیوں بیماری پھیلی ہے، اس کے کنٹرول کے لیے بھی جلدی ہی تدبیر کر لیتے ہیں۔ یہی معاملہ دین کے ساتھ ہے کہ دین کی تشریح اگر غلط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور لوگ دین کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو جیسے طبیب تمام رجوع کرنے والوں کو قبرستان پہنچاتا ہے، اگر غلط طبیب ہے، نہ دوا سمجھتا ہے، نہ بیماری کو سمجھتا ہے، نہ علاج کو سمجھتا ہے، نہ جسم کو سمجھتا ہے، نہ جسمانی نظام کو سمجھتا ہے، ہر چیز کو ناف سے جوڑ دیتا ہے، اسی طرح اگر دین کی تشریح غلط کر کے بیٹھے ہوئے ہوں آپ، اور لوگ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، آتے ہیں، آپ ان دین کے رجوع کرنے والوں کو اکثر کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتے ہیں، اکثر کو ضلالت کی طرف، ضلال کی طرف دھکیل دیتے ہیں، دین کے میدان سے باہر کر دیتے ہیں۔ یہ دین کے ساتھ طب سے زیادہ المیہ دین کے ساتھ وقوع پذیر ہوا ہے۔ انسان ہدایت کا محتاج ہے، اور اللہ نے یہ ہدایت اسے فراہم کی ہے، تکوینی بھی، تشریعی بھی۔ تکوینی کی تشریح نہیں کی، بیان نہیں کیا، وضاحت زیادہ نہیں ہے، چونکہ انسان نہ بھی سمجھے تو وہ اللہ کی طرف سے فراہم ہے، لیکن تشریعی کو ضرور سمجھا ہے، اس کا اہتمام کیا ہے، اور اس کی فہم کا حکم دیا ہے، اس کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اس ہدایت کے اصول بنائے ہیں۔ اصول بنانے کے بعد اب انسان نے اپنی زندگی اس اصول کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اب اگر یہ ہے انسان، اور انسان کا حاکم اللہ ہے، انسان کا خالق اللہ ہے، انسان کا پرورش دینے والا اللہ ہے، انسان کے وسائل زندگی اللہ کے اختیار میں ہیں، رب اللہ ہے، ربوبیت اللہ کی ہے، مالکیت اللہ کی ہے، تو اب مجھے انسان اپنی زندگی کا اب فیصلہ کرنا ہے کہ ان حقائق میں، اس کائنات میں، اس نظم میں، اس صورتحال میں میں نے کیا کرنا ہے، فیصلہ، نیت، عزم۔ اب انسان نے اس
نظام کے مقابلے میں اپنا فیصلہ کرنا ہے یا اپنا رخ اختیار کرنا ہے. ایاک نعبد، جب تو ہی مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، تو رب ہے، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، تو حاکم ہے، تیرے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، جب میری خلقت، میری پرورش، میری زندگی کی ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے، تو اب مجھے پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایاک نعبد، تیری، فقط تیری. ایاک کو پہلے رکھ کر عربی قاعدے کے مطابق فعل پہلے ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، لیکن یہاں مفعول کو پہلے ذکر کر دیا. ایاک ہونا یہ چاہیے تھا کہ نعبدو ایاک، آپ کی عبادت ہم کرتے ہیں، لیکن پہلے لا کر انحصار بتا دیا گیا کہ انسان اب ان حقائق کے تناظر میں اللہ کی الوہیت، ربوبیت، حاکمیت، مالکیت کو سمجھ جانے کے بعد اب دوسرا کوئی متبادل تو رہتا ہی نہیں ہے انسان کے لیے راستہ. صرف تیری، فقط تیری، بس تیری عبادت کرنی ہے. یہاں دوسری مشکل کھڑی کی گئی ہے تفسیر دین میں، تبلیغ دین میں دوسری بڑی مشکل انسان کے لیے یہاں کھڑی کی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ دین سے باہر ہوئے ہیں اور محروم ہدایت سے، اتنے گمراہوں نے نہیں کیے، سامریوں نے اتنے لوگ دین سے باہر نہیں کیے جتنے دینی ان مفسرین نے کیے ہیں. یا جیسے میں نے کہا کہ اتنے قاتلوں نے انسان قتل نہیں کیے جتنے طبیبوں نے قتل کیے ہیں، جو طب کی غلط تشریح کر کے بیٹھے ہوئے تھے، بیماری کا غلط معنی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، علاج کا غلط معنی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور بیمار ان کو طبیب سمجھ کے آتا تھا، یہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے. اسی طرح لوگ دین کی طرف آتے ہیں، دین کا آگے معنی اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ وہ سیدھا دروازہ کھول دیتے ہیں پھر گمراہی کی طرف. ایک دروازے سے دین کے اندر سے آتے ہیں، دوسرے دروازے سے نکل کے باہر چلے جاتے ہیں، پھر بے دین ہو جاتے ہیں، دین کی طرف آ کر بھی بے دین ہو جاتے ہیں. کیوں؟ جب آپ ہر بنیادی ہدایت کے رکن کا معنی ہی غلط کریں گے تو وہ تو زندگی کے لیے کوئی اثر نہیں رکھتا. یہاں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا چیز ہوتی ہے؟ پوجا، پرستش. انسان نے یہ سب جان لینے کے بعد، یہ مثلا طب کی پھر مثال دوں کہ یہ مریض جاتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میری یہ بیماری ہے، یہ میرا طبیب ہے، یہ طریقہ علاج ہے، یہ عامل بیماری کا ہے. جب یہ ساری چیزیں مریض کو معلوم ہو جائیں تو اب مریض کیا کرے گا؟ مثلا ایک فرض کریں کووڈ کا مریض ہے، وبا کا، اس کرونا وبا کا مریض ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے انشاءاللہ. یہ کرونا مریض جاتا ہے اسپتال میں اور اسے ساری چیزیں بالکل واضح بتا دی جاتی ہیں کہ تیری بیماری کرونا ہے، جراثیم وائرس تیرا یہ ہے، اس کے علاج کے لیے یہ طریقہ کار ہے، اس کا ٹیسٹ ایسے ہوگا، ڈاکٹر تیرا یہ ہوگا، ہاسپٹل تیرا یہ ہوگا، وسائل تیرے، سب کچھ بتا دیتے ہیں. اب یہ مریض سب کچھ جان لینے کے بعد فوراً ہاتھ جوڑ کے ڈاکٹر کے سامنے، اسپتال کے سامنے فوراً پرستش شروع کر دیتا ہے، پوجا شروع کر دیتا ہے، اسپتال کی، ڈاکٹر کی، وینٹیلیٹر کی پوجا شروع کر دیتا ہے جا کر اس کے سامنے. اب جب تجھے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ تیرا علاج ہے، یہ تیری بیماری ہے، یہ اس طریقے سے تو ٹھیک ہوگا، تو مریض فوراً اعلان کرتا ہے کہ اے طبیبو، تو پھر میری طرف سے اعلان ہے کہ میں فقط تمہاری ہی پوجا کروں گا، میں فقط تمہاری ہی پرستش کروں گا. کیا یہ مریض یہاں اس کو پوجا کرنی چاہیے، پرستش کرنی چاہیے؟
یا اس بیماری کے علاج کے نظام کو اپنانا ہے اس کو کیا اعلان کرنا چاہیے؟ اگر وہ اسے کہتے ہیں کہ تجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ہوگا تو یہ کیا اعلان کرے کہ میں آپ کے تمام تشخیص کو قبول کرتا ہوں، مانتا ہوں، میں آپ کی تشخیص کہ میری بیماری کووڈ ہے یہ میں مان لیتا ہوں، فوراً آپ کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہوں، فوراً جو آپ نے دوائیں تجویز کی ہیں وہ فوراً میں شروع کر دیتا ہوں۔ آپ نے اگر میرا مرحلہ آکسیجن تک پہنچا ہوا ہے تو میں فوراً وہ آکسیجن لینے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ جب اسے اسپتال جا کر اس سارے حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو یہاں پوجا نہیں شروع ہوتی کہ انسان بس مریض کو فوراً پوجا شروع کرے، مولانا بلاؤ اور پوجا شروع کروائے، بلکہ یہاں پر اس صورتحال کے پیش نظر جو راہ حل ہے اس کو اختیار کرنے کا انسان مریض سے توقع ہے۔ انسان پیدا ہوا، زمین پہ آیا، محتاج ہے پرورش کا، محتاج ہے وسائل زندگی کا، محتاج ہے تربیت کا، محتاج ہے آگاہی کا، محتاج ہے ہدایت کا، دستور کا، فرامین کا، تعلیم کا، تربیت کا، ہر چیز کا محتاج ہے۔ خب یہ محتاج جب آیا ہے اور اب اسے پتہ چل گیا کہ میں جہاں آیا ہوں وہاں حاکم اللہ ہے، میں جہاں آیا ہوں وہاں رب اللہ ہے، میں جہاں آیا ہوں وہاں مالک اللہ ہے، یہ سب کچھ جو میری بنیادی ضرورتیں ہیں وہ سب اس اللہ کے اختیار میں ہیں، تو اب میں فوراً کیا شروع کروں؟ پوجا نہ، اب آپ نے فوراً شروع کرنی ہے حاکم کے جو احکامات ہیں ان کی اطاعت شروع کرنی ہے، رب کا جو نظام ہے ربوبیت کا اس کی پیروی شروع کرنی ہے، اور مالک کے جو حدود ہیں، قوانین ہیں، ان کی اطاعت شروع کرنی ہے۔ آپ نے یہاں اس عمل کی ضرورت ہے بندے کی طرف سے، اور اتفاقاً سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد میں بندہ یہی کہہ رہا ہے، یعنی اللہ نے بندے کو یہی تعلیم دی ہے کہ اب اللہ کی حاکمیت، ربوبیت، مالکیت کا تجھے علم ہو گیا ہے اور تصدیق کر چکا ہے، مشاہدہ کر لیا ہے، تو اب کیا کر؟ اطاعت کر۔ لیکن جب یہ ایاک نعبد تعلیم میں جاتی ہے، نصاب میں جاتی ہے، ترجمے میں جاتی ہے، تو وہاں پر پوجا بن جاتا ہے، یہ ایاک نعبد، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں کا ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم پرستش تیری کرتے ہیں، پوجا تیری، یعنی دین کا محور پوجا ہے، پرستش ہے، کہ انسان کو اصل جو مشکل درپیش ہے اسے یہ نہیں پتا کہ میں پوجا کس کی کروں، باقی چیزوں میں تو انسان کے مسائل حل ہیں، یعنی اسے یہ پتا ہے کہ میرے وسائل زندگی کس کے پاس ہیں؟ جو مالک ہیں۔ مالک کون ہیں؟ سرمایہ دار، سرمایہ داروں سے میں نے وسائل زندگی لینے ہیں، مارکیٹوں سے میں نے وسائل زندگی لینے ہیں، پرورش میں نے فلاں سے کرنی ہے، یہ تو حل شدہ مسائل ہیں۔ مثلا ایک انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین کو یہ کھٹکا نہیں ہے کہ اس نے پڑھنا کہاں ہے، چونکہ وہ تو معلوم ہے، طے ہے کہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنا ہے، اس نے بیکن سسٹم میں، آکسفورڈ سسٹم میں جا کر اس نے پڑھنا ہے، یہ تو طے ہے پہلے سے، وہ تو پہلے سے بہترین تعلیمی نظام مہیا ہے۔ اس نے جاب کہاں کرنی ہے، یہ تو سرکاری، غیر سرکاری، تجارت، وہ بھی نظام بنا ہوا ہے، ساری چیزیں پہلے سے مہیا ہیں، صرف ایک شعبہ ہے اس کو یہ جاننا ہے کہ چونکہ اس نے پوجا بھی کرنی ہے، بیچ میں پوجا کس کی کرے، تو اس کے لیے دین اترا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ پوجا اللہ کی کرو۔ آپ یہ کیوں ہوا؟ چونکہ آپ نے عبادت کا معنی پوجا، پرستش کیا ہے، یہ بنیادی مطلب ہے۔ ایک الوہیت کا معنی معبود کر دیا، یعنی جس کی پوجا کی جائے،
عبادت کا معنی پوجا کر لیا، انسان کا کام ہے پوجا کرنا، اللہ کا کام ہے انسان کی پوجا کو قبول کرنا۔ باقی انسان کے دکھ ہیں، درد ہیں، مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں، ضروریات ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ تو پوجا میں نہیں آتے۔ جب پوجا میں نہیں آتے تو دین میں بھی شمار نہیں ہوتے۔ دین تو ذمہ دار نہیں ہے ان چیزوں کو جواب دینے کا۔ پوجا کے بارے میں پوچھو، اس لیے سحری و افطاری یہ پوجا ہے، یہ دین سے پوچھو۔ لیکن باقی چیزیں وہ تو دین کا حصہ نہیں ہیں، اس کے لیے ہم دین کی طرف کیوں رجوع کریں؟ اس کے لیے آپ سائنس کی طرف رجوع کرو، اس کے لیے آپ مارکیٹ کی طرف رجوع کرو، اس کے لیے آپ حکمرانوں کی طرف رجوع کرو، حکام کی طرف رجوع کرو، عالمی اداروں کی طرف رجوع کرو۔ ابھی مثلا پاکستان کے موجودہ صورتحال میں سابقہ حکومت نے ملک سارا IMF کو گروی رکھ کر اقتصادی معیشتی مجبوری کے لیے قرض لیا، رجوع کیا۔ اور یہ رجوع کب کیا کہ جب سابقہ وزیر اعظم ہر تقریر کرتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وزیر اعظم ملک کا سربراہ تقریر کا آغاز ایاک نعبد سے کرتا ہے، اور مملکت جس کا سربراہ ہے اس کی بنیادی معیشتی مشکل حل کرنے کے لیے وہ رجوع کرتا ہے IMF کی طرف۔ ایاک نعبد سے آپ کیا مراد لیتے ہو؟ یعنی پوجا تیری کرتا ہوں، سجدہ پیشانی تیری بارگاہ میں جھکاتا ہوں، ہاتھ ان کے آگے پھیلاتا ہوں۔ نعبد عبادت، عبادہ عبد، پہلے کئی دفعہ اس کا معنی کیا ہے، کثرت سے اس بات کو متوجہ کیا ہے، لیکن جہاں صدیوں کی گمراہی یا غلط فہمی راسخ ہو چکی ہو، وہ چند دروس سے ختم نہیں ہوتی، خصوصاً جب دروس بھی صرف ثواب کے لیے سنے جا رہے ہوں کہ ماہ مبارک رمضان ہے، وہ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے، بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ تو ثواب کے لیے، اور ثواب کا بھی پتہ ہے کہ ثواب کا آخر میں جو اخروی شکل ہے وہ وہی کباب ہے، کہ آخر میں یہ ثواب جتنا ملے گا وہ آخر میں پھل، فروٹ، شہد، دودھ، دہی اور یہ چیزیں ساری وہاں پر ملیں گی۔ اس سارے کام کا وہاں نتیجہ یہ نکلے گا۔ وہ سنجیدگی پیدا ہونا بہت مشکل کام ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی۔ جہان بانی آسان ہے، جہان بینی مشکل کام ہے۔ اتنی سنجیدگی انسان میں آئے کہ انسان جہان بین بن جائے، جہان شناس بن جائے، کائنات شناس بن جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ انسان جگر خوں ہو تو پھر یہ دیدہ بصیرت انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ عبادت کا مطلب پہلے بیان کیا ہے، عبد کا مطلب ہوتا ہے اطاعت۔ لغوی طور پر عرب عبادہ عین بے دال یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی قرآن میں آنے سے پہلے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہو رہا تھا، اور جس معنی میں استعمال ہو رہا تھا قرآن نے اسی معنی میں مراد لیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ عبادہ عرب استعمال کرتے ہیں ناہموار چیز کو ہموار بنانے کا، اور سخت چیز کو نرم کر دینے کو عبادہ کہتے ہیں۔ مثلا کوئی چیز سخت ہے اور سختی کی صورت میں آپ کے لیے استفادہ کے قابل نہیں ہے،
بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جنہیں انسان لے کر پہلے نرم کرتا ہے، جب نرم ہو جائیں تو پھر ان کو جس کام کی ہوں، کھانے کی چیز ہو پہلے اس کو نرم کرتا ہے، پہننے کی چیز ہو پہلے اس کو نرم کرتا ہے، کسی اور استعمال میں ہو تو اس کو پہلے نرم کرتا ہے انسان۔ سخت چیز کی سختی دور کر کے اس کو نرم کرنا، قابل استفادہ بنانا، اور ناہموار کھردری چیز جس کی سطح ایک جیسی نہ ہو، اوپر نیچے ہو، اس کی ناہمواری کو دور کرنا، یہ تعبد کہلاتا ہے، تعبید و تعبد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جنگلوں سے لکڑیاں کاٹتے ہیں، درخت، صنعتی لکڑی، بڑے بڑے تنے قدیم سے کاٹ کے لاتے ہیں، لا کر پھر ان کو خشک کر کے چھیلتے ہیں اوپر سے اور اس کے تختے بناتے ہیں۔ جب جنگل سے یہ درخت کاٹ کے لائے تھے تو بہت ہی ناہموار درخت تھا، شاخیں تھیں، ٹیڑھا تھا، گلائی ٹھیک نہیں تھی، اس حالت میں یہ درخت کسی کام نہیں آ سکتا، لیکن اس کو لا کر جو لکڑہارا ہے وہ چھیلتا ہے، اس کے چھلکے فالتو چیزیں اسے اتارتا ہے، نیچے سے اصلی سالم لکڑی نکل آتی ہے، پھر اس کو ارے سے چیرتا ہے، تختے بناتا ہے، پھر ان تختوں کو رندہ لگاتا ہے اور دروازہ، کھڑکی، الماری، میز، ہر چیز اسی لکڑی سے بناتا ہے، اسی جنگلی درخت سے بناتا ہے۔ لیکن جنگلی درخت کو قابل استفادہ شے بنانے کے لیے اس کو اس کی ناہمواری ساری ختم کرنا پڑی، رگڑنی پڑی، چھیلنی پڑی، اور اس کو اس نے رندہ لگا کے بہت ہی شفاف اور صاف بنا دیا۔ اب یہی خوبصورت فرنیچر بنا ہوا ہے، دروازہ بنا ہوا ہے۔ یہ کام جو لکڑی کے ساتھ کیا ہے لکڑہارے نے، بڑے ہی نہیں، وہ اس کو عرب کہتے ہیں عبدہ، ناہموار کو ہموار کر دینا، نامناسب چیز کو بالکل تیار کر کے قابل استفادہ بنا دینا۔ عربوں کو جو زیادہ سروکار ہوتا تھا، ظاہر لکڑیاں، جنگل تو وہاں کم ہوتے تھے، خصوصاً یہ جنگلی صنعتی لکڑی، وہ کھجوروں کے درخت ہوتے تھے اور کھجوروں کو کرتے تھے استعمال۔ کھجوروں کے بعد جو زیادہ استفادہ کرتے تھے ان کے پاس حیوانات زیادہ تھے، مویشی۔ قدیم تو معیشتی نظام ہی سارا زراعت پر تھا اور مویشیوں پر استوار تھا۔ صنعتی دور سے پہلے زرعی دور تھا، اور زرعی دور میں انحصار معیشت کا مویشیوں پر اور کھیتی باڑی پر تھا۔ اب آپ اس نقطے کو یہاں بریکٹ میں سن لیں، بعد میں ذہن سے نکال دینا بے شک، جیسا باقی چیزیں نکل جاتی ہیں نا، ہر چیز تو ایسے ہی ہے نا، جو تناول کرتے ہیں نکالتے بھی جاتے ہیں ساتھ، کہ اس وقت ہمارے پاس جو فقہی احکام ہیں موجود، خصوصاً اقتصادی نوعیت کے جو فقہی احکام ہیں، جیسے معاملات ہیں، جیسے مالی امور ہیں، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، یہ مالیاتی عبادتیں ہیں یا مالیاتی جو دیگر احکام ہیں، یہ سب جس زمانے میں بیان ہوئے تھے وہ زرعی زمانہ تھا۔ زراعت معیشت کی بنیاد تھی، کھیتی باڑی اور مویشی یہ دو زرعی معیشت کے دو بنیادی رکن ہیں، کھیتی باڑی، فصلیں اگانا، باغات، اور مویشی پالنا۔ پھر ان باغات اور مویشیوں کی فروغ سے مال حاصل کر کے پھر باقی چیزیں انہی کھیتوں سے ہی حاصل کی جاتی تھیں، اور انہی مویشیوں سے، مویشیوں کی کھالیں، ان سے جوتے بنانا، ان سے لباس بنانا، مویشیوں کے گوشت سے اپنی غذائی ضرورت پوری کرنا، مویشیوں کے فضلے سے اپنی پیداوار کو بڑھانا، یہ کام، یا انرجی حاصل کرنا، توانائی حاصل کرنا،
اور باقی چیزیں ساری کھیتی باڑی سے، گندم، جو، باغات، ساری ضرورت غذا ساری کھیتی باڑی سے اگاتے تھے۔ اب جو معیشت فقط منحصر ہو کھیتی باڑی پر اور مویشی پر، اس معیشت کے احکام، مالی احکام جب مقرر کیے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کھیتی باڑی اور مویشیوں کے بارے میں ہی ہوں گے۔ اب اگر یہ نظام بدل جاتا ہے، یعنی انسان کی معیشتی بنیاد تبدیل ہو جاتی ہے، کھیتی باڑی بھی نہیں رہتی اور مویشی پالنا بھی انسان کی معیشت کی بنیاد نہیں رہتی، بلکہ تجارت اور صنعت انسان کی معیشت کی بنیاد بن جاتے ہیں، تو وہ احکام جو زراعتی معیشت کے لیے مقرر ہوئے تھے، انہی کو لے کر آج صنعتی معیشت کے لیے پکا پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ زکوٰۃ صرف غلات پر ہے اور مویشیوں پر ہے۔ بھائی نہ غلے ہیں ہمارے پاس نہ مویشی ہیں، ختم ہو گیا، غلات کا زمانہ بھی مویشیوں کا بھی ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں بے شک ختم ہو جائے، حکم تو ختم نہیں ہوتا، حکم موضوع کے لیے تھا، موضوع ختم ہو گیا، موضوع تبدیل ہو گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، خان کی ایک بات ہوتی ہے، کسی خان صاحب کو بندے نے پوچھا تھا کتنی عمر ہے، اس نے کہا 25 سال۔ 5 سال بعد اس نے پوچھا کتنی عمر ہے، کہا 25 سال۔ کہا تم 5 سال پہلے بھی 25 سال، ابھی بھی 25 سال۔ اس نے کہا خان کی ایک بات ہوتی ہے، 2 بات نہیں کرتا خان۔ اب یہ خان والا مذہب کہ معیشت کی بنیاد زراعت ہے اور جتنے احکام اقتصادی بیان ہوئے ہیں وہ زرعی ہیں سارے، آپ صنعتی دور میں بیٹھے ہوئے ہو، موضوع ختم ہو گیا ہے، موضوع بدل گیا ہے، لیکن حکم پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جھنڈا حکم کا اٹھایا ہوا ہے، حکم کے ہی نہیں جانے دینا۔ دوسری طرف سے خود پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ حکم کا دار و مدار موضوع پر ہوتا ہے، اگر موضوع باقی ہو تو حکم باقی ہوتا ہے، موضوع ختم ہو جائے حکم خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حکم ایک لباس ہے موضوع کے تن پر، جب موضوع ہی ختم ہو گیا تو لباس کدھر جائے گا؟ خوب قدیم طور میں یہ معیشتی نظام تھا، اس معیشتی نظام کے اوپر یہ استوار تھے۔ اس معیشتی نظام میں یعنی مویشی پروری اور زراعت میں لغت اور تہذیب بھی اسی پر ہوتی ہے۔ اب آپ دوسرا ایک تحول جو ابھی پیش آیا ہے کہ وہ تہذیب جو زراعتی نظام اور مویشی پروری والے نظام سے ایک تہذیب پھوٹی تھی، آج گاڑیوں پہ، جہازوں پہ اور راکٹوں پہ منحصر معیشت اور نسل کے پاس جو تہذیب ہے وہ مویشیوں کے زمانے سے تشکیل پائی تھی، اور تہذیب آج متحول ہو گئی ہے، چونکہ ہر حقیقت جو موجود ہے انسان کی زندگی کی وہ ایک تہذیب بھی جنم دیتی ہے۔ پہلے ہر ایک کے پاس بکریاں ہوتی تھی، ابھی موبائل ہیں سب کے پاس۔ اب ظاہر ہے کہ بکریوں نے ایک اخلاق انسان میں پیدا کرنا ہے، موبائل نے ایک اور اخلاق بد ایجاد کرنا ہے، تو آپ خود دیکھ لیں کہ بکریوں والوں کا اخلاق کیا تھا اور موبائل والوں کا اخلاق کیا بن گیا ہے، واضح فرق آ گیا ہے۔ عرب مویشی پالتے تھے، مویشی ان کے، ظاہر ہے ہر مویشی طبیعتاً جانور ہے، یہ انسانوں کو بھی یقین ہو جانا چاہیے کہ انسان بھی بعض پہلوؤں سے یہ خاصیت رکھتا ہے، چونکہ آپ اگر حیاتیات کی کتابیں پڑھیں تو انسان جانداروں کے کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے، جماعتات، نباتات اور حیوانات، انسانات نہیں ہیں آگے، وہ تقسیم ثلاثی ہے، 3 حصوں میں آپ سائنس میں بھی موجودات کو تقسیم کرتے ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں اور حیوانات۔ تو اب سوال یہ کہ انسان کدھر گیا؟ تو انسان حیوانات کی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن اس کو انسانیت، یہ وہ حیوان ہے جو انسان ہے، ساتھ انسان بھی ہے، جاندار ہے۔ جاندار
حیوان جو بھی ہو اس کی ایک خصلت حیوانی ہے. جانور کی خصلت حیوانی اس کو انسان کے لیے جانور پیدا ہوا ہے اپنے لیے، ہر چیز اپنے لیے پیدا ہوئی ہے، لیکن بعض جانور ایسے ہیں جن سے انسان نے استفادہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے. یہ بلیاں کتے انسان کے لیے نہیں بنائے تھے اللہ نے، اس لیے ان کی طبیعت، ان کا مزاج ایسا ہے کہ یہ انسان کے کسی کام نہیں آ سکتے. یہ انسان کی اپنی ہمت ہے کہ انہیں بھی کھا بھی لیتا ہے اور پال بھی لیتا ہے اور باقی استفادے بھی ان سے کر لیتا ہے، لیکن اللہ نے یہ انسان کے لیے نہیں بنائے تھے. بلیاں کتے، چوہے اور چونٹیاں اور باقی یہ کوے اور بگلے یہ اپنے لیے بنائے تھے، باقی کائنات کے باقی سسٹم کا حصہ ہیں. یہ کچھ حیوانات ایسے ہیں جو اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ انسان ان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو قوتیں دی ہیں، وہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہیں. جانور ہیں، دودھ زیادہ دیتے ہیں، خوب ان کا دودھ ان کے بچوں سے فالتو ہے. فالتو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. ان جانوروں میں حیوانی مزاج طبیعت ہوتی ہے. اس جانور کو انسان اپنے استفادے کے لیے اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو سدھاتا ہے، اس کو ٹرین کرتا ہے. انسان کیا کرتے؟ چونکہ ایک تو جانور ہے، جیسے بیل ایک طاقتور جانور ہے، اس کا کام ہی اچھلنا، لاتیں مارنا، سینگ مارنا، لیکن انسان کے لیے بھی اس کو رکھا گیا کہ انسان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو پہلے جانور کو، اس بیل کو سدھایا جاتا ہے. جنہوں نے پالے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہی جب ہوتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ یہ سارے کام اس سے کرواتے، پہلے باندھ کے رکھتے ہیں تاکہ اس کو عادت ہو جائے کہ ہمارے قریب ہی رہنا ہے. اس کے ناک میں سوراخ کر کے نکیل ڈال دیتے ہیں تاکہ قابو میں رہے. یہ طاقتور ہے، ایک لات سے انسان کا بھیجا نکال دے گا، لیکن ناک میں سوراخ کر کے اس کو کمزور جگہ پر قابو کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد اگر اس سے ہل چلانا ہے تو بہت جوانی کی عمر سے ہی اس کے گلے میں پنجالی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یوک ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کو عادت ہو جائے، گردن پک جائے اس کی. یا گدے گھوڑے ہیں، ان سے گاڑیاں چلانی ہیں تو ان کو ٹریننگ دینے کے لیے کچھ عرصہ باندھتے ہیں، سدھاتے ہیں ان کو. اس سے جانور کی چموشی، جانور کا توحش، وحشی پن اور جانور کی وہ ہٹ درمی، نافرمانی ختم کر دیتے ہیں اور بالکل اس کو انسانی اشاروں کے اوپر چلنے کے لیے آمادہ کر دیتے ہیں. اس طرح جانور کو، گھوڑوں کو، اونٹوں کو یا دیگر جانوروں کو سدھا کر رام کر لینا اس طرح سے کہ انسانی اشارے بھی سمجھے، انسانی فرامین کی تعمیل کرے اور انسان جو اس سے کام لینا چاہتا ہے وہ کام بھی کرتا رہے. عرب اس لفظ کو کہتے تھے یہ حیوان معبد ہے، یعنی رام کیا ہوا جانور ہے. اس کو تعبید کیا ہے عرب نے یا مالک نے کہ اب یہ اس طرح سے وحشی نہیں ہے، کوئی بھی اس پر سواری لے یہ اچھلے گا نہیں، پٹکے گا نہیں انسان کو. ابھی گھوڑے دو طرح کے ہیں، جنگلی گھوڑے ہیں وحشی اور سدھائے ہوئے گھوڑے. گدے جنگلی گدے ہیں اور سدھائے ہوئے گدے. اونٹ جنگلی اونٹ ہیں، اور ابھی یہ آسٹریلیا میں پچھلے دنوں آگ لگی تھی جب، تو وہاں پانی کی قلت ہو گئی تھی اور اونٹ زیادہ پانی پیتا ہے تو وہ جتنے دریا نہریں تھیں اونٹوں نے، جنگلی اونٹوں نے لاکھوں کی تعداد میں مارے. انہوں نے گولیاں مار کے وہاں اونٹ مار دیے چونکہ وہ پانی سارا ختم کر رہے تھے. جنگلی اونٹ ہیں، وہ سدھائے ہوئے نہیں ہیں، معبد نہیں ہیں، وحشی ہیں، نافرمان ہیں، خطرناک ہیں، کاٹتے ہیں باقاعدہ درندوں کی طرح. گھوڑے اسی طرح سے ہیں. ان کو سدھا لیں، سدھایا ہوا معبد کہلاتا ہے.
دوسری چیز جو عرب اور استعمال کرتے تھے درختوں کے علاوہ، جانوروں کے علاوہ، راستے تھے. راستے چونکہ ریتلے راستے ہیں، ریگستان ہیں، ان میں سے کسی جگہ سنگلاخ زمین ہوتی ہے، ان کو چلنے کے لیے، خود چلنے کے لیے یا اپنے جانوروں کو چلانے کے لیے، خصوصاً اونٹ کے لیے انہیں راستہ ہموار کرنا ہوتا ہے. اونچ نیچ، اترائی چڑھائی اونٹ کے لیے خطرناک ہے، یہ خالی بھی نہیں اتر سکتا. ہموار راستے پر چلنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے راستہ ہموار ہو اونٹ کے لیے آسان ہوتا ہے. اگر لوڈیڈ ہو، اس کے اوپر سامان بھی لادا ہوا ہو، تو پھر اور دشوار ہو جاتا ہے اس کے لیے چڑھائی چڑھنا یا اترنا. تو ایک ان کی یہ ضرورت ہوتی تھی کہ راستے ہموار بنائیں. جہاں ان کے گاؤں کا راستہ، پڑاؤ کا راستہ ہے، تو اس کو ہموار راستے بنا لیتے تھے. اور سنگلاخ راستوں کو، جہاں پتھریلا راستہ ہو، چونکہ اونٹ نے چلنا ہے تو ریت پر اونٹ آسانی سے چلتا ہے. انسان، باقی جانور ریت میں دھنس جاتے ہیں، اونٹ کے لیے ریت بہت مناسب سڑک ہوتی ہے، راستہ ہوتا ہے. تو جہاں سنگلاخ زمین ہوتی تھی تو دور سے ریت لا کے اس کے اوپر ڈال کر اس کو ہموار بناتے تھے. جو کام آج ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت اعلیٰ ترقی حاصل کر گیا ہے، سڑکیں بنانے کا کام. پہاڑیاں کھود کے، وادیاں بھر کے، ناہمواریاں ختم کر کے بہترین سڑکیں، بہترین موٹر ویز انسانوں نے بنا لی ہیں. اور ان کے اوپر اونٹوں کے بجائے گاڑیاں چلتی ہیں، چونکہ گاڑیوں کے ویل جس طرح سے ہیں، ان کو یہی ہموار راستہ چاہیے. ناہموار راستے کو ہموار بنانا یہ تعبید ہے. موزوں جانور کو سدھا کر رام کر لینا تاکہ وہ فرمان مانے، یہ تعبد ہے، تعبید ہے. اس کو کہتے تھے وہ طریق معبد یا حیوان معبد یا فرس معبد. اسی سے قرآن کریم نے بھی انسان کے لیے یہ لفظ چنا ہے، عبد. عبد کس انسان کو کہتے ہیں؟ عبد وہ انسان جس کو آمادہ کر لیا گیا ہو، جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہو، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، رجحانات کے لحاظ سے، جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیا ہو اپنے رب، اپنے مالک اور اپنے حاکم کی اطاعت کے لیے. اس آمادہ انسان کو عبد کہتے ہیں، جس کے اندر یہ آمادگی آ گئی ہو، یہ عبد ہے. جو فرمانبری کے لیے بالکل تیار ہو، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو، مشکل نہ ہو. انسان کے مزاجی مشکلات ہوتی ہیں، جیسے سست لوگ ہیں. ذہنی طور پر ایک انسان ممکن ہے سدھرا ہوا ہو، لیکن سست ہے، مزاجن سست ہے. سستی مزاج کا حصہ ہوتی ہے. بعض مزاجن مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، بعض جسمانی طور پر، بعض خواہشات کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں. یعنی جو فرامین نہیں مانتے یا ان کو دشواری پیش آتی ہے، ان کی یہ دشواری ختم کرنا. اگر مزاج ان کا نامناسب ہے، مزاج کو مناسب بنا لینا، ہموار کر دینا. اگر خواہشات میں ان کے توازن نہیں ہے، اس کو توازن کو قائم کر لینا. اگر ان کی سوچ ذہنیت میں ناہمواری ہے، اس کو دور کر لینا. اس طرح سے ایک انسان کو تربیت کرنا کہ اس کے اندر تمام وہ ناہمواریاں دور ہو جائیں، مشکلات برطرف ہو جائیں اس کی، اور یہ فرمان ماننے کے لیے تیار ہو جائے. یہ تیار انسان عبد کہلاتا ہے، بالکل تیار، جس نے اپنے آپ کو، اپنی رکاوٹیں دور کر دی ہوں، موانع دور کر دیے ہوں، فکری موانع دور کر لیے ہوں، مزاجی موانع دور کر لیے ہوں، جسمانی رکاوٹیں دور کر لی ہوں، اور تلقینات، تقلیدات، جو جو چیزیں رکاوٹ تھیں وہ ساری اس نے برطرف کر کے بالکل اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے کہ جو مجھے کہیں میں مانوں گا. فوج میں جو کام ہوتا ہے، فوج میں جس کو ہم ریکروٹنگ کہتے ہیں، یعنی فوجی پہلے بھرتی ہوتا ہے، جوان ایک عام جوان، یہی
انسان جو سدھرا ہوا نہیں ہوتا، مرضی سے سوتا ہے، مرضی سے اٹھتا ہے، جو منہ میں آتا ہے کہتا ہے، جہاں مرضی ہے بیٹھتا ہے، یہی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے۔ فوج میں بھرتی ہونے کے بعد اس کو پہلے آزماتے ہیں، یہ صحیح سالم ہے، جسمانی طور پر فٹ ہے، فوجی مقاصد کے کام آتا ہے، پھر اس کو تربیت میں ڈال دیتے ہیں۔ تربیت کیا ہے؟ اس کے لیے پورا ایک شیڈول بن جاتا ہے، سونے کا، جاگنے کا، کھانے کا، پینے کا، اور دن گزارنے کا، رات گزارنے کا، ایک ڈسپلن، نظم قائم ہو جاتا ہے۔ یہی لاڈلا بچہ گاؤں کا یا آوارہ، یہ سارے جاتے ہیں، لاڈلے بھی فوج میں جاتے ہیں، آوارہ بھی فوج میں جاتے ہیں، گمراہ بھی فوج میں جاتے ہیں، ہر طرح کا فوج میں جاتا ہے۔ جیسے مدرسوں میں ہر طرح کا آتا ہے، وہاں بھی ہر طرح کا جاتا ہے بچہ۔ اس جوان کو وہ سدھاتے ہیں، پہلے اس کی تمام ناہمواریاں ختم کر دیتے ہیں۔ جو پہلے نہ باپ کی مانتا تھا، نہ ماں کی مانتا تھا، نہ استاد کی بات مانتا تھا، نہ گھر کے بڑوں کی مانتا تھا، اب وہ حوالدار کی بھی مانتا ہے۔ جرنیل تو بہت دور کی بات ہے، حوالدار جو اس کے سر پر ہوتا ہے، یہ اس کو بھی سلوٹ کرتا ہے ابھی۔ یعنی بالکل اس کو کیا کر دیا؟ معبد بنا دیا، عبد بنا دیا، اطاعت کے لیے، فرمانبری کے لیے مکمل تیار کر لیا۔ سخت کام کہو کرتا ہے، آسان کام کہو کرتا ہے، جس وقت جو کہو اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ تعبد ہے، عبادت ہے۔ خب جب یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، تعبد آ جائے انسان کے اندر، آمادگی، اطاعت کی آمادگی، رکاوٹیں ختم کر کے آمادہ ہو جانا، اس کے بعد انسان اس آمادگی کو ظاہر کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، بتاتا ہے دوسروں کو کہ میرے اندر یہ آمادگی پیدا ہو گئی ہے۔ بعض اوقات نہیں بتاتا، چھپا کے رکھتا ہے، پنہان رکھتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر آمادہ ہوتے ہیں کسی کام کے لیے، لیکن ان کا غرور، تکبر اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو بتائیں کہ ہم بھی اس کام کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ، ہم اپنی اسی پہلے جیسی ہٹ درمی اور چموشی والی حالت پر باقی ہیں۔ اگر یہ آمادگی جو اندر پیدا کی ہے، اسے انسان ظاہر بھی کر دے، اس ظہور و اظہار کو عبادت کہتے ہیں۔ آمادگی کو ابدیت، ابدیت آمادگی کے اظہار کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ جو عبادت پرستش ہے، یہ اس آمادگی کا اظہار ہے، خود یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب وہ آمادگی ہے پیچھے جو انسان کی شخصیت میں پیدا ہوتی ہے اطاعت کے لیے۔ حاکم کے مقابلے میں عبد بنتا ہے، رب کے مقابلے میں عبد بنتا ہے، مالک کے مقابلے میں عبد بنتا ہے انسان۔ اور یہ عبد اپنی آمادگی ظاہر بھی کرتا ہے اپنے رب کے سامنے آ کر۔ رب کے سامنے آمادگی اظہار کے لیے رب نے ہی بتائے ہیں قواعد کہ ان طریقوں سے جو جو آمادہ ہو گیا ہے، جس کے اندر یہ آمادگی آ گئی ہے، وہ اب یہ کام کرے، اقامت الصلاۃ کرے، ایتاء الزکوٰۃ کرے، وہ صوم رکھے۔ یہ در حقیقت آمادگی کا اظہار ہے، یہ خود آمادگی نہیں ہے، اظہار آمادگی ہے۔ اب انسان اس آیہ شریفہ میں جب اللہ کی حاکمیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی مالکیت کو سمجھ گیا ہے، قبول کر لیا، نظام کائنات سمجھ میں آ گیا اس کو کہ میں ایک ایسے کائنات میں ہوں جہاں حاکم اللہ ہے، جہاں رب اللہ ہے، جہاں مالک اللہ ہے، اور مجھے اس زمین پر پیدا کیا گیا ہے، تو میں اب کیا کروں اس اللہ کے مقابلے میں؟ پوجا نہ، آمادہ رہوں۔ پھر اگر حاکم ہے تو میں آمادہ ہوں اس کی حاکمیت کو ماننے کے لیے۔ اگر وہ رب ہے، میں آمادہ رہوں اس کی ربوبیت کو اپنانے کے لیے۔ اگر وہ مالک ہے تو میں آمادہ رہوں اس کے مالکیت کو اپنانے کے لیے۔ ایاک نعبد، اگر تو مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، بس میں فقط تیرا بندہ ہوں، فقط تیرا بندہ ہوں۔ تیرا بندہ ہوں سے مراد یعنی تیرے علاوہ، اب تیرے فرمان کے علاوہ
کسی اور کا فرمان مجھ پہ نہیں چلے گا. اگر رب تو ہے تو تیری طرف رجوع کے علاوہ کسی کی طرف رجوع نہیں ہوگا. اگر تو مالک ہے تو پھر میں کسی اور کی ملکیت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایاک نعبد، پھر تو ہی ہے فقط جس سے میں جس کا فرمان بردار ہوں، میں جس کا مطیع ہوں، میں جس کا پیروکار ہوں. خوب اگر عبادت کو ہم ایاک نعبد کو درست تفسیر کرتے تو یہ جتنے آج نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، یہ ان کا حاکم نہیں ہونا چاہیے تھا کوئی اور، یہ نمازیوں کا حاکم. اگر ایاک نعبد درست تفسیر ہوتا تو یہ ایاک نعبد پڑھ کے پھر IMF کے پاس نہ جاتے، اور یہ ایاک نعبد کہنے والے یہ مالک نہ خود بنتے نہ کسی کی مالکیت کو قبول کرتے، کیونکہ مالک تو اللہ کو مانا ہے انہوں نے. جب اللہ مالک ہے تو پھر دوسروں کی ملکیت ایاک نعبد تو نہیں ہوا. پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے علاوہ الہ بھی بہت ساروں کو مانتے ہو، رب بھی دوسروں کو مانتے ہو، اور مالک بھی مانتے ہو اللہ کے علاوہ. تو پھر یہ جھوٹ ہے جو کہہ رہے ہو ایاک نعبد، میں صرف تیرے اطاعت کے لیے تیار ہوں. تو فقط اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، باقی سب کی اطاعت کے لیے تیار ہے. تو پوجا اللہ کی کرتا ہے جبکہ آمادہ نہیں ہے، اللہ کے نظام کو مانا ہوا نہیں ہے، قبول کیا ہوا نہیں ہے، سمجھا ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ تو بہت بڑا راز ہے انسان کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت بڑا دعویٰ ہے اس کائنات میں. یہ انبیاء کر سکتے ہیں ایاک نعبد، چونکہ انبیاء اللہ کے علاوہ کسی کا فرمان نہیں سنتے تھے، کسی کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور کسی کو مالک نہیں سمجھتے تھے، صرف اللہ مالک ہے فقط. ہم بھی اللہ کی ملک میں ہیں، یہ کائنات بھی اور یہ دین بھی، یہ سب اللہ کی ملک میں ہے. مالکیت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں. رسول اللہ نے صرف عبد بنائے، عبد رام کیے. وہ چموش، وہ وحشی، وہ جنگلی، وہ صحرائی، جو بالکل مزاجن کسی کے اطاعت نہیں کرتے تھے، انہی کو رام کیا اور انہیں عبد بنایا، عبد خدا بنایا، ان کو اللہ کا عبد بنایا، ان کو آمادہ کیا. آمادہ ہونے کے بعد پھر ان سے اظہار بھی کروایا. اب جب یہ آمادگی تمہارے اندر آئی ہے تو اس کا اظہار بھی کرو. اظہار کے لیے عبادتیں مقرر کی ہیں، یہ معین مقرر عبادتیں. اظہار ہے اس آمادگی کا جو مطلق ہے. نماز میں بھی انسان آمادہ ہوتا ہے، نماز کے سے ہٹ کر بھی انسان آمادہ ہے اطاعت پروردگار کے لیے اور کر رہا ہوتا ہے. دائماً عبدیت کی حالت میں ہے، عبادت میں ہو یا نہ ہو، عبدیت دائمی ہے انسان کی، اطاعت دائمی ہے. اللہ حاکم، انسان عبد. اللہ معبود یعنی مطاع، جس کی اطاعت کی جا رہی ہے، نہ کہ جس کی پرستش کی جا رہی ہے. کہ اللہ کو پرستش شدہ اور انسان کو پرستش گر بنا دیں ہم، پھر دین کی چھٹی ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہو گئی ہے. پھر پجاری پیدا ہوتے ہیں، دیندار پیدا نہیں ہوتے. ابھی زمین بھری ہوئی ہے پجاریوں سے. اس وقت ماہ مبارک رمضان میں مکہ جاتے ہیں لوگ عمرے کے لیے، دھڑا دھڑ سب پجاری. لیکن یہ عباد ہیں، عباد الرحمن ہیں، یہ عبد بھی ہیں، آمادہ ہیں، اور یہ سارے پجاری اللہ کے ہیں لیکن مطیع دوسروں کے ہیں. اللہ کے علاوہ سب کے مطیع ہیں. اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، پوجا اللہ کی کرتے ہیں. دین ختم ہو جاتا ہے، یوم الدین نہیں بنتا. یوم الدین اگر بنا لیں یہ اپنے لیے، ان کا دور دین ہو جائے
ان کا زمانہ زمانہ دین ہو جائے، پھر حاکمیت اللہ کی ہے، اور یہ حاکمیت اللہ میں ان سارے جہنم سے نجات مل جائے گی جس میں ابھی مبتلا ہیں۔ یہ جہنم کس نے بنائی ہے؟ یہ اس چیز نے بنائی ہے کہ تم نے اللہ کے علاوہ مالک مانے ہیں، اور ان مالکوں نے تمہارا حق بھی اپنی ملکیت بنا لیا ہے۔ پاکستان میں کیوں افلاس ہے؟ چونکہ یہ مالکین کے جیب میں ہے۔ یہ 22 کروڑ کا جو رزق ہے، یہ مالکین نے، چند مالکین نے اپنی جیب میں ڈال لیا ہے۔ تو اب کیسے یہ 22 کروڑ سدھریں گے جب وہ 22 مالکین ختم ہوں گے اور حاکمیت اللہ کی ہوگی، مالکیت اللہ کی ہوگی؟ یہ 22 کروڑ سارے اس اللہ کی مالکیت میں برابر ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، سب کے حقوق ان کو مل رہے ہوں گے۔ ابھی جتنی ذلت اٹھاتے ہو، ملازمت کرتے ہو مالکوں کی، سرمایہ داروں کی، جتنی محنت کرتے ہو، جتنی تگ و دو کرتے ہو، جتنی تعلیم حاصل کرتے ہو، جتنی آگے ان کے سامنے جا کر جھکتے ہو، آسان نہیں ہے۔ یہ بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر ملازمین ہیں، یہ بہت ذلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ مالکین ان کے مافوق، یہ ان کو انسان نہیں سمجھتے، لیکن یہ چونکہ مجبور ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رب ہیں، ہمارا رزق ان کے پاس ہے، ہمارے وسائل ان کے پاس ہیں، مالک یہ ہیں تو رب بھی یہ ہیں اور حاکم بھی یہ ہیں، فرمان جو یہ دیں گے ہم مانیں گے۔ اتنی ذلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، اس کو چھوڑ کے تھوڑی سی سختی یہ ہے کہ کیا مالکین کی مالکیت کو ختم کرو، اللہ کی مالکیت کو قبول کر لو، ان ارباب کی ربوبیت کا انکار کرو، اللہ کو رب مان لو، ان حکام کی حاکمیت کو ختم کرو، اللہ کو حاکم مان لو۔ اس کے لیے اتنی ذلت نہیں چاہیے، تھوڑی سی تکلیف ہوگی لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ذلت میں ہے، ہر روز جتنی تکلیف ہے تمہیں، اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے بھی، آپ کی نسلوں کے لیے بھی۔ لیکن جب محکومی کا دین، انسان کو ذلت والا دین پڑھا لیا جائے کہ اللہ صرف پوجا مانگتا ہے آپ سے، اطاعت نہیں مانگتا، باقی آپ سرمایہ داروں کے نیچے رہو، پھر اس دین کے مفتی بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مجتہد بھی بن جاتے ہیں، پیروکار بھی بن جاتے ہیں، مفت سب بن جاتے ہیں، کتابیں بھی آ جاتی ہیں، نصاب بھی بن جاتا ہے، پھر نسل اندر نسل یہ دین تدریس ہوتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے۔ اور یہ پجاری تنہا جس کی نہیں مانتے وہ اللہ ہے، پوجا اللہ کی کرتے ہیں، فرمان کوئی اللہ کا نہیں مانتے، نظام اللہ کا قائم نہیں کرتے، مکمل طور پر یوم الدین کو یوم کفر، یوم شرک اور یوم معصیت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم۔